بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والكافرين والمشركين والمنافقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صلوات اگر یہ اور آگے تشریف لائیں یہ فاصلہ رکھنا تو اچھا لگے قمر جہاں بنت عمران حسین مغلوم کی ضرور آیت ہے 8ویں آیت جس کی تلاوت کل شب میں نے کی تھی اور آج شب بھی اسی سلسلے کو شروع کیا تھا آگے بڑھانے کے لیے جو کام کہنا ممکن ہے اپنے واقعہ سننے کے لیے پھر تلاوت کی ہے پہلے اس کا ترجمہ آج کر دوں اللہ کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بأفواہہم کفار اور دشمنان دین کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہوں سے بجھا دیں ان کی حماقت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اس کے نور کو کیا بجھائیں گے جب اس کے بنائے ہوئے سورج کو بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے واہ 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 خود اس کے نور کو کیا بجھائیں گے مگر یہ اپنے ارادے میں اتنے پکے ہیں کہ جانتے ہیں کہ جیتیں گے نہیں مگر کوشش سے باہر نہیں آتی انسان کا سب سے پہلا دشمن شیطان ہے جس نے کہا تھا کہ میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا اور انہیں بہکاؤں گا اور ہر طرف سے بہکانے آؤں گا کسی ایک طرف میں بیٹھوں گا اب یہیں سے آپ کو تھوڑا سا چوکنا ہو جانا چاہیے کہ اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں اس میں دشمن ہماری ہاتھ میں بیٹھا ہے اور دشمن 4 طرف ہو سکتا ہے اب تو دشمن بھی 6 طرف ہو جاتا ہے سامنے سے ہو پیچھے سے ہو دائیں طرف چھپا ہو بائیں طرف چھپا ہو زمین کے اندر مین لگا
آسمان پر ڈرون کے ذریعے موجود ہو. شیطان کہتا ہے کہ ہم بھی 6 طرف سے تمہیں گھیریں گے, کہیں نہ کہیں سے پھنسو گے, تمہیں کبھی لالچ کے ذریعے بہکائیں گے, قابو میں نہیں آؤ گے تو تمہیں کنجوسی کے ذریعے بہکا دیں گے, واجبات نہ نکالنے دیں گے. اگر تم کنجوسی سے نکل جاؤ گے تو تمہیں کسی گناہ میں کا شکار کر دیں گے, کسی لت کے عادی بنا دیں گے. کسی گناہ پہ نہ جاؤ گے تو کوئی واجب چھوڑوا دیں گے. کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرف سے بہکائیں گے, اور جو بہکائیں گے تو ہر طرف سے بہکائیں گے. ہماری آخری میں 2-3 جملے آیت کے تشریح کے لیے سمجھنا چاہتا ہوں کہ دشمن ہمارا سب سے پہلا شیطان ہے, اور پھر شیطان کے بنائے ہوئے دوسرے دشمن ہیں. مگر سارے دوسرے دشمنوں سے بھی زیادہ سب سے خطرناک دشمن خود ہم اپنے بے شک. ہمارا نفس, ہماری خواہشات, ہمارے اندر کی تمنائیں, ہمارے اندر کی چاہتیں, یہ جو نفس ہے ہمارا, جو ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتا ہے, جو ہمیں کبھی پیسے کی لالچ کا شکار کرتا ہے, کبھی کسی حرام کے لذت کے شکار کرتا ہے, گانا سنانے پہ ڈالے دیتا ہے, حرام فلموں کو رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے ہیں تو موبائل ہاتھ میں آ جاتا ہے اور نفس کو کچل کے گناہ والی فلمیں دکھانے پہ لے جاتا ہے. یہ ہمارا نفس ہے. شیطان بہکاتا ہے مگر بیچارہ بدنام زیادہ ہے. یہ نفس کتنا خطرناک ہے, جس ہم سارے الزام شیطان پہ لگا دیتے ہیں کہ پھر ہمارا کیا قصور. لیکن شیطان میدان قیامت میں کہے گا کہ تم سے ہاتھ پکڑ کے میں نے تمہارے منہ میں گلاس شراب کا لگایا نہیں تھا, میں نے تمہیں خالی وسوسہ دل میں پیدا کیا تھا, باقی کام تو تم نے کیا ہے. سبحان اللہ. اور وہ بہکانے کے لیے جو تدبیریں کرتا ہے اس میں یہ دیکھتا ہے کہ کس میں کون سی کمزوری ہے جس کے ذریعے سے بہکایا جائے. بہت مشہور ہے, سب سنانے کا وقت نہیں ہے. ہمیشہ وہ ہر آدمی کو شراب پینے سے, جوا کھیلنے سے, بدکاری کرنے سے نہیں بہکائے گا. شیطان اتنا سمجھدار ہے کہ ہم کو ہمیشہ بدی سے نہیں بہکاتا, ہمیں ہماری نیکیوں کے ذریعے بھی بہکاتا ہے. کسی میں نماز کا شوق دیکھے گا تو اسی نماز پہ لگا دے گا مگر ریاکاری پیدا کر دے گا. کسی میں ادائی کا شوق دیکھے گا تو اسی سرداری پہ رہنے دے گا مگر دکھاوا لے آئے گا. تو ہمارے اندر جو کمزوری دیکھتا ہے اسی کے ذریعے بہکاتا ہے, اور ڈھونڈتا کس میں کیا کمزوری ہے. روایت میں ہے کہ جناب علیہ کے پاس ایک دن شیطان آیا اور جو انسانوں کے پھنسانے کے لیے جال تھے طرح طرح کے اور ٹوپیاں تھیں. ہم سوچتے تھے یہ محاورہ جو اردو میں ہے کہ ٹوپی پہنا دی, اس میں خراب بات کیا ہے. اب جب میں نے یہ روایت پڑھی تو سمجھ میں آیا کہ ٹوپی پہنانا نہیں, بیوقوف بنانا. اس زمانہ میں جو آتا اس کی وجہ سمجھ میں آئی. اس کے ہاتھ میں رنگ برنگی ٹوپیاں تھیں اور جال تھے. تو پوچھا کہ یہ سب کیا ہے. کہا کہ جس حساب سے جو بہتا ہے اس کو میں اس میں پھنساتا ہوں. کہا کیسے بہکاتے ہو. کہا کہ انسانوں میں بہت چیزیں ہیں جو مجھے کوئی بڑی دقت نہیں ہوتی ان کے بہکانے میں, بڑی آسانی سے بہکا لیتا ہوں. خالی دیکھتا ہوں کہ ان میں کون سی چیز ہے جس کی ان کو زیادہ پسند ہے, لالچ ہے. اگر اولاد سے محبت ہے تو میں اولاد کی محبت ہی کے ذریعے بہکاؤں گا. ناجائز کام اولاد کی محبت میں کرے گا. اگر رشتہ داروں سے زیادہ الفت رکھتا ہے تو انہیں کے ذریعے بہکاؤں گا. رشتہ داروں کی بات سن کے بیوی پہ ظلم کرے گا, اور بیوی سے زیادہ محبت ہے تو اسی کے ذریعے بہکاؤں گا. بیوی کے کہے میں آ کے بھائیوں بہنوں اور ماں باپ کو چھوڑ دے گا. تو ادھر اس کی للک ہوگی, کسی میں روپیے کی فکر ہے تو اسے اسی ذریعے بہکاؤں گا. ہر ایک میں دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں. بہت ایسی عادتیں ان انسانوں میں ہیں جو مجھے پسند ہیں. تو جناب علیہ نے کہا کہ کوئی بات میری بھی اچھی لگتی ہے تو معصوم ہے نا. تو شیطان نے کہا ہاں ایک بات تمہاری بھی اچھی لگتی ہے. وہ کیا؟ کہ تم روزہ رکھتے ہو اور روزہ رکھ کے افطار کرتے ہو تو پیٹ بھر کے افطار کر لیتے ہو. اور جو پیٹ سے زیادہ کی اوور لوڈڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے, پیٹ بھر کے افطار کر لیتے ہو. جب پیٹ بھر کے کھا لیتے ہو
تو تھوڑی دیر کے لیے تمہاری باڈی میں سستی آ جاتی ہے، تمہاری عبادت تھوڑی سی کمزور ہو جاتی ہے، تو مجھے تمہاری یہ عادت بہت پسند ہے۔ جناب یحییٰ نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اب آگے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھاؤں گا۔ تو شیطان نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ اب کسی انسان کو کوئی اچھی بات نہیں بتاؤں گا۔ تو خیر یہ اس لیے نہیں تھا کیا ہم آپ کی گرمی سے نبچاری ہونے پائے، لیکن یہ سب پیغامات ہیں۔ اپنی کمزوری دیکھیں، ہم میں محبت ہے بچوں کی، کسی میں محبت ہے اچھے گھر کی، کسی میں محبت ہے گاڑی کی، کسی کو محبت ہے نماز سے، محبت ہے عزاداری سے، محبت ہے کار خیر سے۔ شیطان اسی خوبی کو ہمارے بگاڑ کا راستہ بنا سکتا ہے، وہ اتنا خطرناک ہے۔ ہم کار خیر کریں، خوب کروائے گا مگر نام کی فکر پیدا کر دے گا۔ ہر سال زیارت کے لیے جائیں، خوب کرنے دے گا مگر سیلفیاں بھجوا کے تباہ کرتا رہے گا۔ تو ہماری کمزوریوں کو دیکھ کے بہکاتا ہے، مگر شیطان اکیلا قصوروار نہیں ہے۔ ایک روایت آپ نے سنی ہوگی جو بھروسے کی ہے، جو علماء مسلسل پڑھتے ہیں، کہ شیطان رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے۔ سنی ہے نا؟ تو مجھے الجھن کی بہرحال کی روایت ہے اور علماء پڑھتے ہیں تو میں بھی مانتا ہوں، لیکن جب شیطان رمضان میں قید ہو جاتا ہے تو پھر رمضان میں ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ شیطان تو قید خانے میں ہے۔ البتہ اس سے مرزا غالب کے نام سے ایک منسوب بات ہے، مجھے حقیقت کا پتہ نہیں، مشہور ہے کہ وہ پیتے پلاتے تھے۔ تو ان کے دوستوں میں مولانا تھے، کتابوں میں لکھی ان کی، مجھے ان کا نام یاد نہیں رہ گیا، مولانا عالم دین تھے اہل سنت سے۔ وہ ملنے گئے رمضان میں، یہ بیٹھے ہوئے دل میں بھی گلے، ہم نے تو سنا تھا کہ شیطان رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے، مگر تم تو پی رہے ہو۔ اب دیکھیے بے عمل تھا لیکن بد عقیدہ نہیں تھا۔ کہنے لگے بھائی اللہ کے اس فیصلے پہ اور اس روایت پہ شک نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہ وہ شیطان جس کوٹھریاں میں قید کیا جاتا ہے یہی تو ہے جہاں میں ہوں۔ بہت پتے کی بات کہی ہے، شیطان کہیں اور نہیں ہے، میرے اندر ہے سب سے خطرناک شیطان۔ سب سے خطرناک شیطان میرے اندر ہے۔ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا، پھر بھی ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ مجھے عالم دین کا نام یاد نہیں رہ گیا اور ڈھونڈنا بھی یاد نہیں رہ جاتا، مگر میں نے زیادہ عرصہ نہیں ہوا میری الجھن ختم ہوئی، ڈھونڈ رہا تھا جواب، تو کسی عالم نے جواب دیا کہ اللہ شیطان کو رمضان میں قید کر دیتا ہے، اس کے باوجود تم گناہ کرتے ہو، یہی بتانے کے لیے کہ تمہارا نفس شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ وہ رمضان میں شیطان قید ہو کے مجبور ہو جاتا ہے، مگر تمہارا نفس رمضان میں بھی سرکشی اس کی باقی رہتی ہے۔ تو سب سے خطرناک چیز ہمارا نفس ہے، ہماری خواہشات ہیں، ہماری آرزویں ہیں، ہماری تمنائیں ہیں جو بہکاتی ہیں۔ اچھا، شیطان نے پہلے دن سے جنگ کا اعلان کر دیا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ مالک سب کو بہکاؤں گے اولاد آدم میں، سوائے ان کے کہ جن کو تو نے اپنے لیے خالص بنا لیا ہے۔ مخلصین نہیں ہے یہاں، مخلصین۔ مخلص وہ ادھر سے خلوص ادھر جا رہا ہے، وہ ہے مخلص، وہ ہے آپ اگر بڑا محنت کی تو ہمارا خلوص اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ کہا جن میں خلوص ہے اور اللہ کی طرف جا رہا، یہ تو شیطان کے چکر میں آئیں گے، ریاکاری کریں گے، دکھاوا کریں گے، نام کا چکر آ جائے گا، لیکن جنہیں اللہ نے خالص بنا لیا ہے انہیں نہیں بہکایا جائے گا۔ ہم سے پوچھتے ہو کہ عصمت کی دلیل کیا ہے، تو سنو شیطان کہہ رہا ہے، وہ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ایسے بندے جنہیں شیطان نہیں بہکا سکتا، جو بہکایا نہ جا سکے اسی کو تو معصوم کہتے ہیں۔ وہ شیطان ہے، وہ لگا ہے۔ ہم کو اپنے نفس سے بھی چوکنا رہنا ہے۔ دو دشمن ہمارے پیچھے ہیں، ایک ہمارا نفس ہے اور ایک شیطان، اور شیطان کے چیلے ہیں۔ اس کی بہت بڑی فوج ہے، شاگرد ہیں، ہر کام خود نہیں کرتا ہے، بہت بڑا افسر ہے، چھوٹوں ہی سے کام لیتا ہے۔ ہمارے آپ اس نے کہہ رکھا ہے کیا کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو میرے پیچھے پیچھے دوڑے آتے ہیں۔ تھوڑی بہت اس کو محنت کچھ اللہ کے بہت ہی پرہیزگار اور متقی بندوں میں کرنا پڑتی ہے۔
جانتا تھا کہ آپ تیرے خالص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا، مگر پکا میں چاہتا ہوں ہوشیار ہونا، پکا اتنا ہے کہ اللہ کے معصوم بندوں کو بھی بہکانے آتا ہے۔ جناب ابراہیم کو جب حکم ہوا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، ایک دن، دو دن، تین دن، اور آخر اطمینان ہو گیا کہ حکم خدا ہے۔ جناب اسماعیل سے بتایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حکم خدا ہے تو آپ عمل کریں، اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں حکم خدا کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، جو حکم ہے اس پہ عمل ہوگا، چاہے مجھے جان بھی دینا پڑ جائے۔ جناب ابراہیم چھری اور رسی اور آنکھوں پہ اپنے باندھنے کی پٹی سب لے کے چلے، ذبح کرنا ہے تو خالی چھری لے کے جاتے ہیں۔ مزاج پہچانے، اپنے حالیوں کو پہچانے، یہ معصوم ہے، ان سے غلطی ہونے والی نہیں ہے، انہیں حکم ملا ہے تو ذبح کر دیں گے، تو ذبح کرنے کے لیے خالی چھری کافی ہے۔ پھر رسی کیوں، پھر پٹی کیوں؟ کہ رسی سے اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھوں گا، پٹی اپنے آنکھوں پہ باندھوں گا۔ کیوں میرے نبی؟ کہ اس لیے کہ اگر ہاتھ پیر نہ باندھوں اور تڑپے تو کہیں بیٹے کی کا تڑپنا میرے دل میں نرمی نہ پیدا کر دے اور میں چھری روک نہ دوں۔ میں نے کہا پٹی کیوں؟ کہ آنکھیں کھلی ہوں گی، کٹتا ہوا گلا شاید مجھ سے نہ دیکھا جائے تو حکم خدا سے رک جاؤں گا، اس لیے آنکھوں پہ پٹی باندھوں گا تاکہ حکم میرے رحم دلی حکم خدا میں رکاوٹ نہ بنے، اور ہاتھ پیر باندھوں گا تاکہ بیٹے کا تڑپنا میرے لیے حکم خدا میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ سیرت اس ابراہیمی، ملت ابراہیم پہ ہم ہیں، ہم سے ملت ابراہیم سے سیرت ابراہیمی کہہ رہی ہے کہ جب نیکی کرنے چلو تو خالی نیکی کرنے کا انتظام جب کرنے چلو تو پہلے کھڑے ہو کے یہ دیکھو کہ اس نیکی کی راہ میں رکاوٹیں کیا بننے والی ہیں، پہلے رکاوٹوں کا انتظام کر لو، تب نیکی کے لیے کھڑے ہو تو پھر تمہاری نیکی پایہ تکمیل تک پہنچے گی۔ لے کے چلے، یہ تو بہکانا جانتا ہی نہیں بہکیں گے، مگر آ گیا، کہاں لے جا رہے؟ کا ذبح کرنے۔ کیوں؟ کہ خواب حکم خدا ہوا، کہ کہاں؟ کہ خواب دیکھا ہے، کہ خواب ہی تو دیکھا ہے، غلط فیصلہ کر رہے ہیں آپ۔ جناب ابراہیم نے کہا دور ہو جائے یہاں سے، تو شیطان ہے۔ کیسے پہچانا؟ کہ یہ نبی خدا کے ذہن پہ الزام لگا رہا ہے، نبی خدا کے ذہن کو مشغول بنا رہا ہے یہ شیطان۔ جناب اسماعیل کے پاس آئے، کہاں جا رہے؟ کہا ذبح ہونے۔ کیوں؟ کا حکم خدا ہے۔ کہاں کیسے ملا؟ کا بابا نے خواب دیکھا، ارے تمہارے بابا بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے دماغ پہ بھروسہ نہ کرو، کہا کہ یہاں سے تو شیطان ہے۔ کیسے پہچانا؟ نبی خدا کے دماغ پہ الزام لگایا۔ تاریخ کو ملاتے رہیے۔ اب کون بچا؟ یہاں دونوں تو آئے تھے جن کو بہکانے، وہ تو تھا معصوم تھے، جانتا تھا نہیں بہکیں گے، مگر پکا اتنا ہے کہ آ گیا۔ اب ساری اس کی امید کا ایسے پہنچا جناب ابراہیم کے گھر، جناب ہاجرہ گھر کے اندر ہیں۔ اب زنجیر نے در بجائی، اندر سے پوچھا کہ آپ کون؟ اب یہ اپنا کیا تعارف کرائے، ہم کون ہیں؟ ارے کہا تم گھر میں بیٹھی ہو اور تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو جناب حاجرہ کا پھر میں کیا کروں؟ کہ چلو جلدی نکلو گھر سے بچانے کا، ہٹ یہاں سے، تو شیطان ہے۔ ایسے پہچانا جو نبی خدا کی زوجہ کو گھر سے نکالنے کے لیے آئے۔ اچھا بنتا خوش ہو گئی، کلاسیکل بات پہ تو سلوات بھی بیچ دیجیے۔ کتنا ہے کہ جانتا ہے کہ نہیں مہکیں گے، مگر پھر بھی جاتا ہے۔ اب ایک جہاں تک تاریخ آ گئی ہے تو ایک نہایت قیمتی بات عرض کرو۔ شیطان نکلا بہکانے ابراہیم کو نہیں بہکے، شیطان نکلا اسماعیل کو بہکانے نہیں بہکے۔ اسے پتا ہے یہ معصوم ہے، پھر بھی لگا ہے
میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ معصومین کے لیے جنہیں جانتا ہے کہ بہکائے میں نہیں آئیں گے، اس کے بعد بھی ان کے بہکانے کی کوشش کرتا اور تھکتا نہیں ہے، تو پھر ہمارے آپ کے لیے کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ ہم کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے ہر وقت۔ ہم اس راستے میں چل رہے ہیں جس پہ دشمن کدھر سے چھپ کے وار کر رہا ہمیں پتا نہیں۔ اب جو نکلا تو اس کا دماغ الجھ رہا ہے، ابراہیم نہیں بہکے ٹھیک ہے معصوم ہے، اسماعیل نہیں بہکے ٹھیک ہے معصوم ہے، یہ ہاجرہ جو نکاح میں آئی میرے، ہاجرہ میرے بہکائے میں کیوں نہیں آئی؟ سوچ رہا ہے کہ دیکھو یہ ہاجرہ ہے، یہ نہیں بہکی، نبی کی بیوی ہے یہ، سوچ رہا ہے کہ میں نے نبی کی بیوی نوح کو بہکا لیا، لوط کی بیوی کو بہکا لیا، یہ کیوں نہیں بہکی؟ یہاں پہ خطیب اعظم مولانا غلام شریف علی اللہ مقامہ جملہ کہتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہاجرہ کیوں نہیں بہکی، اس کا فیصلہ شیطانی ذہن نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ ایمانی ذہن ہی کر پائے گا۔ ہاجرہ کیوں نہیں بہکی؟ نبی کی زوجہ ہے، کیوں نہیں بہکی؟ لوط کی بیوی بہک گئی، نوح کی بیوی بہک گئی، مگر ہاجرہ نہیں بہکی، وہ بھی نبی کی بیوی ہے۔ نہیں، فرق ہے، لوط کی زوجہ خالی نبی کی زوجہ ہے، نوح کی بیوی خالی نبی کی بیوی ہے، مگر ہاجرہ نبی کی بیوی بھی ہے، نبی کی ماں بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتا چلا کہ معصوم کی زوجہ ہو تو بہک سکتی ہے، لیکن جب معصوم کی ماں ہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر مجھے اگلا جملہ کہنے دیجئے کہ جب ایک معصوم کی ماں ہاجرہ شیطان کے بہکائے نہ بہکے، تو جو 12 معصوموں کی ماں فاطمہ بنت اسد ہے، اس کی عظمت کا اندازہ کیسے لگائیں؟ سبحان اللہ۔ ایک صلوات مل جو کے دیجئے۔ بہت اچھی بات، ماشاء اللہ۔ نور اللہ بافواہہم، ہر وقت یہ دشمنان دین جو شیطان ہے، شیطان کے چیلے ہیں، چاہے انسانوں میں ہو چاہے جنوں میں ہو، یہ دونوں کے دونوں ہر وقت اس چکر میں لگے رہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی پھونکوں سے، یعنی دشمنوں کی کوشش تو اللہ پھونکوں سے چراغ بجھانے کو کہہ رہا ہے۔ ان کی کوشش تو ہمت ہے اسی نگاہ میں جیسے پھونکوں سے چراغ بجھایا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہہ دیا پہلے ہی کہ پھونکوں سے یہ چراغ، وہ چراغ، جملہ کہوں، پھونکوں سے وہ چراغ، یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ کون سی روشنی ہے؟ دنیا میں روشنی کرنے کے لیے چراغ جلائے جاتے ہیں، مگر کربلا والوں کے پاس وہ روشنی نہیں ہے جو چراغ جلا کے ملی ہے، کربلا والوں کے پاس وہ روشنی ہے جو کربلا میں حسین نے چراغ بجھا کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چراغ جلتا ہے تو محدود روشنی ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے چراغ کی لمٹ گھٹتی ہے، روشنی گھٹتی ہے، دائرہ گھٹتا ہے اور بجھ جاتا ہے۔ مگر حسین نے جو چراغ، ہدایت کا چراغ، نور خدا کا چراغ، راہ دین کا چراغ، ایمانداری کا چراغ، تقوی کا چراغ، دینداری کا چراغ، اخلاق کا چراغ، اسلام کا چراغ، دین کا چراغ، مذہب کا چراغ، جو چراغ بجھا کے جلایا تھا، اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ بجھا تو روشنی آ گئی، اور دوسری خصوصیت یہ ہے جتنا وقت گزرتا جاتا ہے اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے، دائرہ وسیع اس نور ہدایت کو شیطان اور شیطان کے چیلے لگے ہیں بجھانے پہ۔ میں چند سازشیں دشمنوں کی جو اس وقت ہمارے لیے ان کے طرف سے ہمارے پاس ہدایت کو ہم سے چھین لینے، ہدایت کو ختم نہ کر سکے گا اللہ معاف، مگر ہم سے ہدایت چھن جائے اللہ نے اس کی گارنٹی نہیں لی، ہم کو ذمہ دار بنایا، باقی رہے گا،
ہدایت باقی رہے گی، دین کے ماننے والے، ہدایت کی راہ پہ چلنے والے باقی رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے اور ذمہ داری ہے، لیکن اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ تم سے ہدایت چھین نہ پائے گا، لہذا ہمیں اس کے خطرے سے چوکندہ رہنا چاہیے۔ بعض روایات ہوتی ہیں جن کی ہر بات ایسی ہوتی ہے جو زندگی میں اپنائی جائے، اور انتہائی کام آئے۔ میں اکثر یہ روایت پڑھ چکا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں کہ شیطان سے ہمیں کتنا کب تک چوکنا رہنا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ کا طریقہ تبلیغ یہ تھا کہ وہ کسی ایک جگہ بیٹھ کے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتے تھے، وہ قریہ قریہ، گاؤں گاؤں لوگوں کے درمیان جاتے تھے، جا کے انہیں ہدایت سکھاتے تھے، دین سکھاتے تھے، اچھی باتیں بتاتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ وہ چاہنے والے اصحاب ہوتے تھے جو ان پہ واقعی ایمان رکھتے تھے، جو حواریون کہلاتے ہیں، ان کے ساتھی جو با ایمان تھے۔ اصحاب اور حواری میں شاید ایک فرق یہ بھی ہے، ابھی ذہن میں آئی ہے بات، لیکن انشاءاللہ غلط نہیں ہوگی۔ عربی کے الفاظ میں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے بہت بڑے بڑے فاصلے آتے ہیں مفہوم کے۔ آپ جا کے پڑھیں عیسیٰ کے حواری تو لکھا ہوگا عیسیٰ کے ساتھی، عیسیٰ کے دوست، عیسیٰ کے اصحاب، تو عیسیٰ کے لیے حواری کا لفظ آیا اور پیغمبر کے لیے اصحاب کا لفظ آیا۔ شاید یہ فرق ہو کہ اصحاب وہ ہیں جو ساتھ ہیں، مگر ان کی دو قسمیں ہیں، ایک خالی دیکھنے میں ساتھ ہیں، ایک جو دل و دماغ سے ساتھ ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو اصحاب کی دو قسمیں ہیں، ایک دیکھنے میں ساتھ، اندر سے دور۔ حواری وہ ہے کہ جو دیکھنے میں بھی ساتھ ہے اور ایمان اور عقیدے اور دل و دماغ کے ساتھ بھی ساتھ ہے۔ حواریوں میں عیسیٰ میں کوئی منافق نہیں تھا، حواریوں میں عیسیٰ میں کوئی نہیں تھا جس نے عیسیٰ کی شہادت کی سازشیں رچی ہو، مگر اصحاب نبی میں دونوں تھے۔ اصحاب نبی میں بیعت رضوان والے بھی تھے، اور اصحاب نبی میں وہ بھی تھے جن کی شان میں سورہ منافقون نازل ہوا ہے۔ واہ واہ واہ۔ خالی سورہ مومنون نہیں آیا ہے، سورہ منافقون بھی کس کی شان میں آیا ہے؟ اصحابی کی شان، وہ کون کس کے لیے؟ کون ہے منافقون؟ کوئی انڈیا افریقہ کے لوگ تو تھے نہیں۔ اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس آتے ہیں مطلب اسی مدینے کے ہیں، آتے جاتے ہیں مطلب آپ کے اصحاب میں ہیں، تو اصحاب میں منافق بھی ہیں، اصحاب میں مومن بھی ہیں۔ ہم سے دنیا پوچھتی ہے کہ تم راہ اہل بیت کیوں اپنائے بیٹھے ہوئے ہو؟ اصحاب بھی تو بہت ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں اہل بیت کی راہ اس لیے اپنائے ہوں کہ اہل بیت کی دو قسمیں قرآن میں نہیں بیان کی گئی ہیں، اصحاب میں کی دو قسمیں ہیں، اہل بیت کی خالی ایک قسم ہے، یطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلی جن کی دو قسمیں ہوں، میں جھنجٹ میں کہاں پڑوں گا ڈھونڈتا پھروں کہ ان میں کون والے یہ کون والے وہ، لہذا میں نے اس کیٹیگری سے دور کر لیا۔ اب میں اصحاب میں بھی انہی پہ بھروسہ کروں گا جو صاحبان عصمت کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے، اس لیے کہ یہ پکا ہے کہ بہکے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں جناب عیسیٰ اپنے حواریون کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو گزرے ایک وادی سے جہاں سرسبز و شاداب چراگاہ تھی، وہاں سب کچھ بھیڑیں، بکریاں، دمبیاں لیے وہ چرا رہا تھا۔ ظاہر کوئی حرام کام نہیں کر رہا، بکریاں چرا رہا۔ لیکن کیا دنیا میں بکریاں چرانے سے کوئی اچھا کام نہیں ہو سکتا؟ بکریاں چرا رہا ہے روزی کمانے کے لیے۔ ہم آپ بھی کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی کھیتی کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، اور اللہ نے اسی چیز کو کہ اپنے گھر والوں کے لیے حلال کی روزی کمانے میں کوئی محنت کرتا ہے تو اس کو وہی شرف دیا ہے جو فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کو شرف دیا ہے۔ فقرہ سنیں، اللہ کسی کو محروم نہیں رکھتا، ڈیوٹی ہلکی کر دیتا ہے، ثواب کم نہیں کرتا۔ مجاہد میدان میں جا کے جان دینے والا، ہمارے دور میں ضرورت نہیں پڑی، ہمیں میدان جانا موقع ہی نہیں ملا، ہم شہید نہیں ہوئے، جہاد نہیں کیا تو محروم رہ جائیں؟ نہیں۔ سنیے، بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، اسلام میں چاہے کمزور ہوگا تو اس کمزور سے ڈیوٹی اور فریضہ اللہ ہلکا کر دیتا ہے، مگر اس کے اجر کو کم نہیں کرتا۔ شاید ابھی میں آپ کی ذہنوں تک بات نہیں پہنچا سکا۔
ایک آدمی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، ایک قصر کر کے 2 رکعت پڑھ رہا ہے، ہم یہ سمجھیں کہ اب 2 رکعت ہے تو گھٹ گیا ثواب، اللہ ڈیوٹی کم کرے گا، ثواب کم نہیں کرے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاد جن پہ واجب ہوتا ان میں شرط ہے مرد ہونا۔ جہاد کی آیتیں آئیں، جہاد کی فضیلتیں بیان ہوئیں تو مدینے کی عورتوں نے میٹنگ کی اور کہا کہ اتنے فضیلت اس جہاد کی، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے، اور ہم اس سے محروم۔ انہوں نے ایک خاتون کو اپنا لیڈر بنایا اور اس سے کہا کہ ہماری بات پیغمبر تک پہنچاؤ۔ وہ مسجد النبی کے صحن میں آئی، نبی موجود اور اس کے ساتھ ساتھ اصحاب نبی موجود، آئی اور اپنی بات رکھی۔ میں یہ تفصیل اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ محسوس کر سکیں کہ کوئی قید خانے میں خاتون کو رکھنے کا نظام اسلام میں نہیں ہے۔ جب ضرورت پڑے تو تم گھر سے نکال کے دربار تک بھی جا سکتی ہو۔ بے شک بے شک۔ یہ نبی کے دربار میں آئی ہے اور نبی کی بیٹی حاکم وقت کے دربار میں گئی، بے شک۔ مگر ایسے ان کی پسند یہی تھی کہ مجھے گھر سے باہر نکلنا بھی نہ پڑے۔ میری بہنیں سنیں جو بازاروں میں ونڈو شاپنگ کے لیے نکل جاتی ہیں، ایسے ونڈو شاپنگ بیچارے مرد کرتے ہیں، دیکھنا جیب پہ ہاتھ ڈالا نہیں سکتی ہے۔ ونڈو شاپنگ کی اصطلاح جانتے ہیں نا، ونڈو شاپنگ یعنی کھڑکی سے مال دیکھا اور وہیں سے آگے بڑھ گئے، دکانوں میں مال دیکھتے پھر رہے، آگے بڑھے، اتنے ہی ودے لگا رہے، خریدنے کی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہمارے مرد تو خواتین اپنے بجٹ دے کے ونڈو شاپنگ کرتے ہیں، مگر خواتین ونڈو شاپنگ نہیں کرتی، پاکٹ شاپنگ کرتی ہیں۔ جیب سے جو نکال لاؤ، بازاروں میں پھرنا، بلا ضرورت گھروں سے نکلنا، حجاب کے ساتھ نکلنا بھی مزاج سیدہ نہیں ہے۔ سنیں گے روایت کہتی ہے کہ جب مولا علی کی شادی ہو گئی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے، اور صلوات بھیجنا ہی تو میں کہتا ہوں بنت پیغمبر سے، صلوات اللہ وسلامہ علیہا علیہ السلام۔ صلوات اللہ نے ذکر نبی سے خاص کر دی، جب نبی کا نام آئے اور لقب آئے تو اس وقت ہے۔ اور کوئی خبیث النفس یہ نہ کہے کہ اہل بیت کو ہٹا دیا، میں کون ہوں تو ہٹانے لگانے والا۔ اللہ نے صلوات کو فضیلت بنایا، خاص کیا کہ نام آئے گا نبی کا تو بھیجو، لیکن جب ذکر نبی ہوگا، جب صلوات ہوگی تو صلوات ہو ہی نہیں سکتی جب تک ذکر اہل بیت نہ ہو۔ پیغمبر نے کہا میرے اوپر دمکٹی صلوات نہ بھیجنا، ایک مکمل صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیں محمد علیہ وسلم۔ بات نکلی تو میں جہاں ضرورت محسوس ہوتا ہے میں وہ بات آپ سے کہہ دیتا ہوں۔ جناب زہرا کی مولا علی جب شادی ہوئی تو رسول اللہ کا تشریف لائے۔ اب ان کو زندگی کی گاڑی چلانا ہے، زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے ہمیں جو کام میاں بیوی ہیں گھر چلانا ہے، تو گھر چلانے کے لیے کھانا چاہیے، کپڑے چاہیے، رہنے کی جگہ چاہیے، فون کو سوئچ آف کر دینے کا سائلنٹ کر دیں۔ ہم لوگ ایسے ہی راڑی ہم بھی ایسی جیب میں رکھتے ہیں، پھر بھی ٹھیک کرتا ہے۔ گھر کے کتنے کام ہیں آدمی کی، میاں بیوی شادی ہو جائے، گھر چلانا ہو، اگر اکیلے بھی رہے، چلیے چھوڑیے ابھی شادی کی بات، پڑھنے گئے تو کھانا کھائیں گے نہیں، اکیلے رہتے ہیں کھائیں گے تو پکانا ہے کہ نہیں، گھر میں چادر گندی ہو گئی تو بدلنا ہے کہ نہیں، برتن گندے پڑے ہیں تو دھونا ہے کہ نہیں۔ ابھی تو خالی گھر کا کام ہے، اور خدا نہ خواستہ نہیں ہے تو شادی شدہ بیگم کو بھیج دیا زیارت پہ، گھر میں ماشاءاللہ 5 عدد ہیں، سالانہ کیلنڈر چھاپے ہیں۔ اب وہ چھوٹا والا جو اس کو شیشی بنا کے دے رہے ہیں، اس سے اگلے والے کی چٹی بدل رہے ہیں، اس کے اگلے والے کو دودھ بسکٹ کھلا رہے ہیں۔ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں، اچھی بات ہے۔ میں
بیگم کی مدد کرے شوہر اور شوہر کی مدد کرے بیگم، یہ ہے علی اور فاطمہ کا تعلق۔ مگر بیگم کی جگہ شوہر آ جائے اور شوہر کی جگہ بیگم آ جائے، ایک گھرانے کا چلن نہیں۔ تو اگر میں اکیلا رہوں تو مجھے گھر چلانا، کھانا ہی پکانا، صفائی بھی کرنا، بچے بھی پالنا، اور بچے خالی دودھ پلا کے نہیں پالنا۔ اگر یہ 5 سال والے ان کو ہماری بیگم روزانہ شام کو KG میں جاتے پڑھنے ہوم ورک کراتی تو وہ بھی کرانا ہے۔ اگر اللہ ایک پنجتن 5 کراتی تو وہ بھی کرانا ہے۔ تو سب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ادھر یہ کریں گے، اور یہی بچے ہیں، انہیں کو کھانا کھلانا ہے، تو اگلے دن صبح جاب پہ بھی جانا ہے۔ تو اب پال بھی رہے ہیں اور جاب پہ بھی جا رہے ہیں، دونوں کام ہو گئے۔ تو زندگی چلانے کے لیے 2 طرح کے کام ہیں، کچھ ہیں گھر کے باہر کے کام اور کچھ ہیں گھر کے اندر کے کام۔ نہ یہ اس سے ہلکے نہ وہ اس سے ہلکے۔ گھر کے اندر کے کام کو بہت ہلکا سمجھا جاتا، سچ بتاؤں گھر کے اندر کے کام گھر کے باہر کے کام سے کئی گنا مشکل ہے۔ آپ باہر کی نوکری کرتے ہیں، ہم آپ سب رات کماتے روزی کماتے ہیں، کبھی جب چاہے تب چھٹی لے لیتے ہیں، مگر اس خاتون نے کھانا کو صبح ناشتہ بھی دینا، دوپہر میں کھانا بھی پکانا، رات کا کھانا، اس کی چھٹی ہفتے میں کتنی ہوتی ہے بتائیے؟ نہ لیجیے آپ، ہلکے میں نہ لیجیے، وہ اکڑے نہ۔ اور آپ روزی کما کے لا رہے ہیں تو آپ بے گڑیے نہیں، کنجوسی نہ کیجیے۔ بہترین عورت اسلام کی نگاہ میں وہ ہے کہ جو کنجوس ہو، اور بدترین مرد وہ ہے جو کنجوس ہو۔ الٹا ہے، الٹا ہو گیا آپ کے گھر میں، ہر گھر میں۔ میرا تجربہ ہے کہ آپ کے گھر میں الٹا نہیں، دونوں طرف سیدھا ہے۔ ایک سلوات میں دے کنجوسی اور فضول خرچی کا معاملہ کار خیر سے ہے ہی نہیں۔ جناب امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ کنبہ بہت بڑا تھا، معاویہ کی طرف سے سبزیوں کی وجہ سے آمدنی ہر طرف سے گھٹی ہوئی تھی، مگر آپ کا ہاتھ بہت کھلا تھا، معلوم ہے دسترخوان حسن، خیرات ہی خیرات۔ معاویہ انتہائی مکار تھا، اس نے دیکھا کہ ہم امیر شام ہو کے، بیت المال کے مالک ہو کے خزانہ لٹاتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر پاتے جو حسن کرتے ہیں۔ مولا کو بلایا ملنے کے لیے، بہت بڑی رقم اپنے حساب سے تھیلیاں پکڑا دی۔ مولا جب دربار سے نکلنے لگے، معاویہ کو بھی خادم تھا، امام کی جوتیاں سیدھی کر دی، امام نے کہا سب رکھ لیں۔ تو دیکھیے جب آدمی سیدھے نہیں روک پاتا تو مکاریاں کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی اس وقت یہی مکاریاں دشمن کر رہا۔ پہلے معاویہ کی مکاری سن لیں۔ اس نے نصیحت شروع کی کہ اسلام میں اسراف حرام ہے، لکھ کے بھیج دیا۔ اسلام میں اسراف یعنی فضول خرچی، یعنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا حرام ہے۔ بہت بڑا فقیہ بن گیا، اور یہ فقیہ اسی وقت بنتے جب حق ان کو پوری طرح سے شکست دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہم تو پڑھنے گئے، انقلاب کے فوراً بعد گئے تھے، جنگ چل رہی تھی، اس وقت اسرائیل کا وزیر اعظم شرون تھا کوئی، تو وہ پٹ رہا تھا جب صدام، تو اس وقت اس نے کوئی اسلام سکھایا، کچھ بتایا کہ یہ حرام ہے۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، اچھا اب آپ سے بتانا تھوڑا بتانا پڑے گا، ہمارے یہاں ایک کتاب ہے قروۃ الوثقیٰ، مسائل کی کتاب، علامہ یزدی آیت اللہ العظمہ یزدی کی لکھی ہوئی ہے، جس میں ہمارا توضیح المسائل ہے نا، عربی میں بہت مفصل کتاب ہے۔ تو جب کوئی فقیہ اور مجتہد ہوتا ہے، یعنی صاحب فتویٰ بن جاتا ہے، تو اس کتاب کو دیکھتا ہے، اور اس کتاب میں جو فتوے ہیں جن سے اس کا نظریہ متفق ہوتا ہے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے، یہی میرا فتویٰ ہے۔ لیکن جہاں اختلاف ہوتا ہے تو نیچے فٹ نوٹ لکھتا ہے کہ فتویٰ ان کا یہ ہے اور یہاں میرا فتویٰ، فٹ نوٹ کو کہتے ہیں حاشیہ۔ اب سنیے، اس نے جو شروط نے کچھ کہا کہ حرام ہے جو کر رہے ہیں، تو امام خمینی نے کہا کہ اب کچھ دنوں کے بعد یہ قروۃ الوثقیٰ پہ حاشیہ لکھے گا۔ تو ہمارے یہاں بھی اس وقت حاشیے لکھنے والے مجتہد بہت پیدا ہو گئے، جیسے ہمدرد دواخانے کی دوا پہ لکھا نسخہ پڑھ کے حکیم پیدا ہو جاتے ہیں۔
جیسے 4 دوائیں ڈاکٹر سے اپنے لیے کھا کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ویسی 4 باتیں مجلسوں میں ذاکروں سے سن کے ہم نے ہر ایک فقیہ کو صحیح بنا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے تو حضور آئے علی و فاطمہ کے درمیان. اب گھر کے اندر کے کام کون کرے گا؟ گھر کے باہر کے کام کرنا تو ہے، اور اللہ محروم نہیں کرتا ثواب سے. حضور نے جہاد کر عظمت کو بیان کیا، عورتوں نے میٹنگ کی، خاتون کو بھیجا نمائندہ بنا کے. آگے اس نے تقریر شروع کی کہ ہم آپ کے جب آپ جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم آپ کے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم آپ کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، ہم آپ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ ہم آپ کی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں. اس جملے کا مطلب سمجھیں. شوہر دور ہے، غائب ہے، مگر خاتون اپنی عصمت بچائے ہے، ہم آپ کی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں. اور اتنی زحمت ہم اٹھائیں اور جہاد کا ثواب آپ لے جائیں. تو پہلے پیغمبر نے فرمایا دیکھو یہ کتنے سلیقے سے بات کر رہی ہے. یعنی پیغمبر نے خاتون کے آنے پر اعتراض نہیں کیا، تمیز سے بات کرنے پر تعریف کی ہے. میں اپنی بہنوں سے یہی کہوں گا، آپ جو بات کہنا ہوا کریں اسے چنچنا کے بد زبانی سے نہ کہا کریں، سلیقے سے بات کہا کریں. اللہ نے آپ کی بات میں اتنا اثر دیا ہے کہ عمرو بن عبد نے کہا تھا واپس نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کہا عورتیں تانا دیں گی. غلام عسکری کہتے تھے میری بیٹیوں اور بہنوں، جب عورتوں کی زبان میں اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے کہ عمرو بن عبد عورتوں کی زبان سے ڈر کے اپنی جان دے دے، تو تم اپنی اس زبان کو بہکانے میں لگانے کے بجائے ہدایت کی راہ پہ لگائے سے نمازی بنا سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو تعریف کریں گے مگر گھر میں جا کے پٹا دے پھر کیا ہوگا؟ ایک صلوات بھیج دیے تاکہ ماحول ٹینس نہ ہونا. مکمل ہو چکی تو حضور نے کہا کہ نہیں، تم کو اجر سے محروم نہیں کیا گیا. تو اس نے کہا پھر ہم تو جہاد پہ نہیں جائیں. اجر کا ایسے ملے گا تمہیں جہاد کے لیے جانا نہیں. پھر کیا؟ فرمایا تمہارا جہاد اور ہے. کہا وہ کیا ہے؟ سنے میری بہنیں، وہ تو ہر وقت میدان ہے جہاد میں. ہم تو میدان میں جائیں تلوار لے کے بندوق لے کے، جس کے حالات ہی نہیں ہے الحمدللہ کہ ہمیں ڈیفنس کے لیے اسلحہ اٹھانا پڑے. ہم تو محروم ہیں اس ثواب سے، مگر آپ محروم نہیں ہیں. یہ ڈسکریمنیشن الٹا ہو رہا ہے یہاں. اگر عورتوں میں ہوتا ہے کہ بات پڑھی لکھی ذرا پڑھی لکھی شروع ہو گئی، اسلام میں ڈسکریمنیشن ہے، عورت کو محروم کیا گیا ہے. کہاں ہے ڈسکریمنیشن؟ دیکھیے سنیے. ہم جب لڑ کے جان دیں گے ڈیفنس میں تب ہم شہید ہوں گے، اور وہ کبھی چانس آئے گا. اب پیغمبر نے اس سے کیا کہا؟ خاتون سے کہا تمہارا جہاد میدان جنگ میں نہیں ہے. پھر کیا ہے میرے پیغمبر؟ کا جہاد المرأۃ حسن التبخل. میں سادہ زبان میں کہتا ہوں کہ عورت کا جہاد اچھے سلیقے سے گھر کو چلانا. واہ 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 سبحان اللہ. حسن التبخل کا لفظی ترجمہ ہے شوہرداری بہترین طور پہ کرنا. جیسے تیمارداری ہوتی ہے ویسی شوہرداری ہے بہترین طریقے سے کرنا. یعنی گھر اس طرح سے چلانا کہ ادھر کے رشتے جو باپ کے شوہر کے ہیں وہ بھی برقرار رہیں، اور ادھر کے رشتے جو ماں کے ہیں زوجہ کے ہیں وہ بھی برقرار رہیں. ان رشتوں کو توڑنا نہیں ہے، انہیں جوڑ کو بیلنس کر کے گھر کو چلانا ہے. یہ ہے جہاد، اور واقعی جہاد ہے. جہاد المرأۃ حسن التبخل. تو ثواب سے محروم نہیں کیا. مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، بہت. عورت کی ڈیوٹی کیا ہے؟ گھر میں پڑھو، گھر کی کوٹھڑیاں میں پڑھو. محروم کیا ثواب سے؟ نہیں. مسجد میں جانے میں مفسدے پیدا ہوں گے، نہیں جانے کی اجازت، لیکن محروم ثواب نہیں کیا. میں عمل کی ذمہ داری نہیں دی، ثواب سے محروم نہیں کیا. کہ عورت اگر اپنے گھر کے تنہائی کے کمرے میں نماز پڑھے تو اس کا یہی حجرے میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دینے والا. واہ 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 سبحان اللہ. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ.
نہیں بلکہ وہ ضرورت جسے ٹالا جا سکتا ہے اس کے لیے بھی شہزادی نکلنا نہیں چاہتی. جب پیغمبر آئے کہ تمہارے درمیان کام بانٹ دو, کہاں بانٹ دیجیے. تو کہا کہ گھر کے باہر کا کام علی کریں گے, گھر کے اندر کا کام فاطمہ کرے گی. جناب زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ملی جو مجھے اس وقت ملی کہ جب میرے بابا کام بانٹ رہے تھے تو میرے ذمے گھر کے باہر کے کام نہیں کیے, گھر کے اندر بھی کام کیے. یعنی زہرا کی پسند ہے گھر کے اندر رہ کے جو کرنا ہے وہ عورت کو کرنا چاہیے. باہر بلا ضرورت تو دور کی بات, وہ ضرورت بھی نکلنے پہ تیار نہیں ہے روزمرہ کی, سوائے اس کے کہ حق کا پیغام پہنچانا ہو یا دین کو بچانا ہو. تو پھر فاطمہ دربار میں بھی آئیں گی, فاطمہ سواری میں بیٹھ کے زخمی حالت میں شب کی تاریکی میں علی کے ساتھ انصار کے دروازے میں بھی جائیں گی. مگر یہ گھومنے نہیں جا رہی ہیں, یہ روزی کمانے نہیں جا رہی ہیں, یہ حق کو پہنچانے جا رہی ہیں, حق کو بچانے جا رہی ہیں. جب حق بچانے کا وقت آ جائے گا تو زینب بغیر چادر کے بھی درباروں میں چلی جائے گی. لیکن ایسے اگر اپنے دانا کی قبر کی زیارت کے لیے نکلے گی تو رات کی تاریکی میں نکلے گی, مردوں کے درمیان نہیں جائے گی. زینب نانا کی قبر پہ جاتی تھی, رات کے سناٹے میں مرد ہٹا لیے جاتے تھے, حجاب اور پردے کھینچ کے چادر اوڑھ کے لے جایا جاتا تھا. میری بہنیں سوچیں کیا ان روزوں پر, ان مزاروں پر, ان قبروں پر جا کے مردوں کے درمیان گھس کے جلوسوں میں تل کلامی نہیں, حقیقت عرض کر رہا ہوں, ہم نہیں سوچتے ان چیزوں کو. اس طرح آنا جانا ان کو دھکا لگ رہا ہے, ان کا برقع کھنچ رہا ہے, اس کی نگاہیں رکی ہوئی ہیں, اس کا سینہ کھل گیا ہے. کیا اس سے ہمارے معصوم راضی ہیں؟ کربلا, نجف, مشہد جائیے, تھوڑا سے علماء کا اقتدار قائم ہوا ہے تو مردوں کا سیکشن الگ کر دیا گیا ہے, عورتوں کا سیکشن الگ کر دیا گیا ہے. اس لیے انہیں پتا ہے کہ جو اس قبر میں سو رہے ہیں انہیں اس طرح مردوں عورتوں کا مل جل کے آنا پسند نہیں ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد. لوگ کہتے ہیں اور عمرے میں اور حج میں کیوں؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ عمرہ اور حج ان ہاتھوں میں ہے جو اہل بیت سے دور ہیں. ان علاقوں کو اہل بیت سے نزدیک آنے دیجیے, اہل بیت والوں سے نزدیک آنے دیجیے. انشاءاللہ جیسے وہاں مدینہ منورہ میں خواتین اور مردوں کا وقت خود موجودہ حکومت نے الگ الگ کر دیا ہے, مجھے امید ہے کہ اگر وہ حاکم آ گئے جو دار اہل بیت سے وابستہ ہوں گے تو خانہ کعبہ کے طواف پہ بھی 2 وقت کیے جا سکتے ہیں. عورتوں کا وقت الگ ہو جائے, مردوں کا وقت الگ ہو جائے. اور پھر اگر وہاں یہ عمل ہو بھی رہا ہے تو ہمارے لیے مسلمان کا عمل, شیعہ کا عمل, مومن کا عمل نمونہ عمل نہیں ہے, عالم کا عمل بھی نمونہ عمل نہیں ہے, متقی اور عبادت گزار کا عمل بھی نمونہ عمل نہیں ہے. ہمارے لیے عمل صرف معصوم کا سیرت ہے جو نمونہ عمل ہے. معصوم نے کیا ہو ایسا تو دکھاؤ. معصوموں کے ہاں تو ہمیں یہی دکھائی دیتا ہے کہ حجاب ہے, عورتوں مردوں کے بیچ فاصلہ ہے, عورتیں گھروں سے باہر نہیں نکلتی ہیں. تو یہ ان کا مزاج اور یہ ان کی پسند ہے. عزاداری کے نام پہ بھی اسے نہ توڑو. جلوس میں آنا ہے, عورتوں کو حصہ الگ بناؤ. دیکھیے مہذب ملکوں میں ہو رہا, عزادار سیکھ کے آگے بڑھ چکے ہیں. امریکہ, کینیڈا, یوکے, یورپ میں جائیے, وہاں عورتیں مرد مل کے جلوس میں نہیں آتے ہیں, پیچھے عورتیں ہیں, آگے مرد ہیں. اور یہ سلیقہ جناب موسیٰ نے سکھایا تھا. جب وہ شعیب کی بیٹی کو کہنے پہ کنویں سے پانی پلایا تھا جانوروں کو, تو شعیب کی بیٹی اپنے گھر لے کے گئی تھی. تو روایت میں تفصیل یہ ہے کہ وہ شرما کے چل رہی تھی, لیکن اس کے باوجود موسیٰ نے کہا میں آگے چلوں گا, تم پیچھے چلنا, بتاتے رہنا کدھر جانا, میں تمہارے پیچھے نہیں چلوں گا. آپ خود سمجھیے کہ موسیٰ جیسا معصوم نبی یہ بات کیوں کہہ رہا. مزاج اسلام دیکھیے, نماز میں کھڑے ہونے میں کیا حکم ہے؟ عورتیں مردوں سے آگے نہیں, عورتیں مردوں کے برابر نہیں, عورتیں مردوں کے پیچھے ہوں. تو پورا مزاج اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ عورتوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے نظام بنایا. خدا کے لیے جاگیے, خدا کے لیے چوکیے. جلوسوں میں, مزاروں پر, قبرستانوں میں پسند ہو ان کو بہت بڑی. گھر سے نکلنا زہرا کو پسند نہیں.
غیر ضروری طور پہ گھومنا زہرا کو پسند نہیں. بے حجابی تو تصور سے باہر کی چیز ہے. خیر میں جہاں آیا تھا چلا تھا وہیں سے بات کو لے آؤں. اچھا خاصا وقت گزر گیا. میں نے عرض کیا تھا کہ دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہے گمراہ کرنے کے لیے, اور دشمن کی چالیں اس وقت بھی ہیں, لیکن اب میرے پاس وقت نہیں بچا کہ اس وقت کی دشمن کی چالیں آپ کی خدمت میں کر سکوں. کہیں آن لائن پڑھوں گا, سن لیجیے گا, کبھی پھر بلا لیجیے گا تو اس یاد دلائیے گا. میں اس موضوع کو کنٹینیو کر دوں گا کہ اس وقت ہمیں دشمن کی چالوں سے کیا چالیں چل رہا ہے جس سے ہمیں واقف ہونا چاہیے. اب اس وقت اس کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی. مگر جو میں سنا رہا تھا جناب عیسیٰ حواریوں کے ساتھ شیطان سے بچ کے رہنا کب تک, اور اس کے علاوہ کچھ اور بہت قیمتی باتیں جنہیں یاد کرنے کی کوشش کریں. اور میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ ہمارے دوسرے امام حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام بچوں کے پاس سے اچھی باتیں بتائی. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ قید العلم بالکتابہ. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اچھی باتیں مریضوں پڑھی جاتی ہیں, اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے, آپ میری توجہ رکھیں, جو ہونا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے, اچھی باتوں کا اثر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اچھی باتیں یاد نہیں رکھ پاتے, سن کے اٹھتے ہیں بھول جاتے ہیں. اس کو تو نہ بند کیجیے, پنکھے بند کر دیے, چلے گا, اٹھاتا ہی نہیں. کیا کنجوس لوگ ہو رہے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے, اتنا سے انورٹر نہیں لگا سکتے کہ یہاں پورا سب چلتا رہے, اے سی نہیں لگا سکتے. سب کے پاس اللہ نے اتنا دیا ہے, دل چاہیے. شیطان یہی دیکھتا ہے کہ کس کے اندر کہاں کمزوری, وہیں سے داؤں مارتا ہے. صلوات بھیجیں محمد والے یہیں بیٹھے ہیں, مگر کہاں تک فری بانٹیں گے بیچارے, گھاس پہ دے دیں گے. ایک صلوات بھیجیں محمد. کسی کو اتنا نہ موڑو کہ ٹوٹ جائے. مخیر حضرات پہ اتنا دباؤ پڑتا ہے کہ بیچارے میں جانتا ہوں اندر سے کھوکھلے ہوئے جا رہے ہیں مگر باہر سے اپنے کو بچائے ہوئے ہیں. کسی کے کاروبار کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اس کو لوٹ کھائیں. میرے حساب سے ایسے مومنین سے بس یہ مدد لینا چاہیے کہ جو کاسٹ ہے اس پہ دے دیا نفع. ایک صلوات دے دیں محمد. جو حواریوں کے ساتھ گزرے تو دنگیا چراتا ہوا ملا. میں نے کہاں سے بات چھوڑی تھی کہ کیا دنگیا چرانا کوئی خراب پیشہ نہیں, روزی کمانا جہاد ہے. روزی کمانا بھی جہاد ہے. جیسے عورتوں کے لیے گھرداری جہاد ہے, ویسے ہی پیغمبر کا جملہ ہے, اس کے واقعہ مگر سنانے کا وقت نہیں ہے. القادو لأہلہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں کے لیے محنت کر کے روزی کمانے والا ویسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. دشواری وہ نہیں ہے, کام آسان ہے, پسینہ بہ رہا, خون نہیں بہے گا, مگر جزا وہ ملے گی جو پسینہ نہیں خون بہانے میں ملتی. تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ بکریاں چرا رہا ہے, تو سوچا اور اچھی بات بتا دے. تو کہا کہ اگر تم جو بکریاں چرا رہے ہو اس کے بجائے یہی وقت علم کے حاصل کرنے میں لگاتے تو زیادہ اچھا ہوتا, تمہارے وقت کا یوز علم حاصل کرنے میں لگاتے. نبی کی بات, یعنی انہوں نے علم حاصل کرنے کو آگے بڑھا دیا اور علم حاصل کرنے قیمت پہچانی ہے. جو شبہائے عبادت ہیں, شب قدر اور جیسی ساری شبیں, اس میں ہمارے تمام علماء لکھتے ہیں کہ آج کی رات کی مصروفیتوں میں جہاں عبادت ہے, جہاں ذکر خدا ہے, جہاں محمد و آل محمد علیہ السلام کا وہیں علم کی گفتگو بھی ہے. ہماری بہت مشہور کتاب ہے تفسیر المیزان علامہ طباطبائی کی, جو ختم ہوئی ہے. آخری سورے کی جو تفسیر لکھی دیکھیے, دستخط کر کے لکھا ہوا ہے شب قدر, شب 23 رمضان, یعنی 23 رمضان کو بیٹھ کے تفسیر لکھ رہے تھے. اچھا, قرآن کی تفسیر شب رمضان, شب قدر نہ لکھی جائے تو کب لکھی جائے گی؟ تو یہ سب کانسیپٹس ہیں جو ہمارے لیے بہت واضح نہیں, لہذا ہم گھاٹے میں چلے جاتے ہیں.
جناب عیسیٰ نے جب یہ کہا کہ کیا اچھا ہوتا ہے علم لگا ہوتا ہے، اس نے کہا دیکھیے میں کہیں مدرسے نہیں گیا، پڑھنے نہیں گیا، استاد نہیں، مگر میں نے زندگی کے کچھ اصول بنائے۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا تیرے اصول کیا ہیں؟ اس نے 6 اصول گنائے۔ کہا میں نے پہلا اصول یہ بنایا ہے کہ میں جب تک زمین سچ سے خالی نہیں ہو جائے گی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور ابھی تک تو سچ سے خالی ہوئی زمین نہیں نہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ بات اچھی نہیں لگی نا؟ چلیے آگے مشکل باتیں کر رہا ہوں۔ زمین سچ سے خالی نہیں ہوئی تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہا دوسری بات میں نے اصول بنائی ہے کہ جب تک زمین پہ حلال خدا رہے گا حرام خدا کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ابھی کچھ کم بھی نہیں ہوا حلال خدا کہ حرام خدا پہ چلے جائیں۔ اور تیسری چیز کہا جب تک میرے مالک کے خزانہ میں کچھ رہے گا تب تک میں کسی بندے کے آگے دست سوال نہیں پھیلاؤں گا۔ میرے مالک کے خزانے میں ابھی کوئی گھٹا بھی نہیں ہے، ختم ہونا تو دور کی بات، تو کہاں میں کسی بندے کے آگے آ گیا۔ یہ نبی ہیں۔ اس سلسلے کے مزاج کو سنیے۔ ہمارے چوتھے امام کی مظلومیت کے دور میں جب کوئی حکومت خلاف ہوتی ہے تو سبھی طاقت لگاتے ہیں، تو جناب چوتھے امام کی کسی بڑی زمین پر آدھی پہ کسی ظالم نے قبضہ کر لیا، حج کے لیے گئے، وہاں وہ شہزادہ آیا بنی عباس کا جس نے پہچاننے سے انکار کیا، تو فرزدق نے ہشام ابن عبد الملک فرزدق نے قصیدہ پڑھا تھا پورا کہ تم نہیں پہچانتے ہو مگر اسے کعبے کی زمین پہچانتی ہے، اس کے قدم کے نشان کو کعبے کی زمین مسجد الحرام کو نہیں پہچانتی، تم نہ پہچانو، اسے پتہ پہچانا۔ ایک قصیدہ ہے، بہت شاندار قصیدہ ہے۔ خیر، تو کسی نے مشورہ دیا کہ یہ ہشام آیا ہے، شہزادہ ہے، آپ کی زمین چھن گئی ہے، یہ ظاہراً آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ ان سے جا کے کہیے کہ آپ کی زمین چھڑوا دے۔ سنیے بات پہ جواب، کہاں ہم سب پڑھتے ہو سنتے ہیں، کہاں سیکھیں جب پڑھیں گے نہیں، اپنی مرضی کی سنیں گے، بس مار کاٹ پسند ہے زیادہ خیبر خندق سنیں گے۔ میں جملہ کہوں بغیر لاؤڈ اسپیکر سن لیں گے، ہمیں مار کاٹ پسند ہے، خیبر خندق سنتے ہیں، علی کو سر کاٹنا پڑے، سب سے زیادہ لوگوں کو مارا ہے دشمنان اسلام کو۔ میں تو جملہ کہنا چاہتا ہوں، علی کا شوق سر کاٹنا نہیں تھا، وہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ علی کا شوق سر کاٹنا نہیں تھا، علی کا شوق سر بارگاہ خدا میں جھکانا تھا۔ کا شوق اور ذوق بارگاہ خدا میں سر جھکانا تھا، سر کاٹنا نہیں تھا لوگوں کو۔ خیر، تو اس نے کہا کہ میں نے زندگی کا تیسرا اصول یہ بتا، پہلا اصول بنایا جب تک سچ رہے گا جھوٹ نہیں بولوں گا، دوسرا اصول یہ بنایا جب تک حلال خدا ہے حرام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تیسرا اصول کیا ہے کہ جب تک خزانہ خدا خالی نہیں ہو جائے گا میں کسی بندے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ تو سید سجاد سے کسی نے کہا کہ جائیے بادشاہ سے مل لیجئے، سفارش کر دیں گے مل جائے گا۔ تو امام نے کہا سنو، اتنے دن ہو گئے مجھے یہاں ہے مسجد الحرام میں، اللہ کے گھر میں، مسجد میں، کعبے کے پاس، آج تک میں نے اپنے خالق دنیا سے اس خالق سے بھی اب تک دنیا نہیں مانگی۔ قیمت پہچانے کہ میں اس سے کیا اپنی دنیا مانگوں گا، میں نے دنیا کے خالق و مالک سے بھی اپنی دنیا نہیں مانگی ہے، مانگا ہے تو اللہ کی رضا مانگی ہے تو آخرت مانگی ہے۔ کہا جب میں اپنی دنیا اپنے رب سے نہیں مانگتا تو اس سے کیا مانگوں گا؟ دست سوال مت پھیلاؤ کسی کے آگے، ہاتھ پھیلانا ہے تو ان کے آگے ہاتھ پھیلاؤ کہ جو بس اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے، اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں۔ کہا اور کیا اصول بنائے؟ کہا اور یہ اصول بنایا ہے کہ میں نے نیکیاں بھی کی ہیں، گناہ بھی کیے ہیں، مجھے نہیں پتا میں جنت جاؤں گا کہ جہنم جاؤں گا، تو میرے کو عذاب بھی ہو سکتا ہے، مجھے ثواب بھی مل سکتا ہے۔ اب دیکھیے آدمی کہیں جاتا ہے، اگر گمباڑے میں آتے ہیں تو دونوں پیروں کو اچھل کے تو نہیں آتے، ایک پیر رکھتے ہیں دوسرا رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب تک میں اپنے دونوں پیر جنت کے اندر نہ رکھ لوں اس وقت تک اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ نہیں سمجھوں گا۔
वाह वाह हम बड़ी जल्दी सर्टिफिकेट दे देते हैं अपने आप बहुत को, हम तो सही जन्नती जन्नती हो गए वाह 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 किसी में भी एक पैर जन्नत में एक बाहर हो तभी कहीं से जहन्नम में रह जाए इसकी फला गलती पे कहा जब तक दोनों कदम जन्नत के अंदर नहीं रख लूंगा अल्लाह के खुदा से मुतमईन नहीं होगा। कहा और क्या, इसके लिए मैंने रवायत सुनाई। कहा और जब तक शैतान का जनाजा न देख लूं, मुर्दा न देख लूं, वाह 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 उस वक्त उसके बहकाने से अपने को महफूज मैं नहीं समझूंगा। समझूंगा। अभी तो जिंदा शैतान भी देखने को नहीं मिला है, मुर्दा कहाँ, तो मैं हर वक्त डरता रहता हूँ कि शैतान कहीं मुझे बहका न दे। आखिरी चीज जो सबसे कीमती है, कीमती तो सभी हैं, आखिरी चीज का और मैंने जिंदगी का एक उसूल और बनाया है कि जब तक मेरे अंदर कोई खराबी है, कोई ऐब है, कोई कमी है, गीबत करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, खयानत है, अच्छाई ये गलती है, जब तक मेरे अंदर कोई ऐब, कोई कमी, कोई खराबी है, जब तक मैं अपने आप को सारी खराबियों से पाक नहीं कर लूँगा, दूसरे के ऐबों पे निगाह नहीं डालूंगा। वाह वाह अभी अपने आप के ऐबों के सफाई में लगा हूँ, ज़्यादा मुझे दूसरों के अबजोई का मौका नहीं मिल पाया है। जनाब ईसा ने कहा कि तेरे जिंदगी के 6 उसूल नहीं है, तूने तो अंबियाए अव्वलीन व आखरीन की तालीम के खुलासे को अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया। वाह 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 फकीर जनाब वाह वाह कम से कम इस पूरी मजलिस में मासूम के इस कौल ही को याद कर लीजिएगा। हमारे 8वें इमाम ने दुआ देते हुए मैंने आपसे जो बताया है वो फिर सुन लें, शायद कुछ बात उल्टी हो गई। मैंने बताया है कि जब नबी अकरम हजरत मोहम्मद आए तो सलवात भेजना है, ये उनका हुक्म है, और जो न भेजे उन पे सलवात उसको जफाकार कहा। बाकी साहिब अजमत शख्सियतों के लिए उनके नाम आने पर सलवात का हुक्म नहीं है, ये सलवात मखसूस है नाम नबी आने पर। लेकिन जब से मैंने बात की, मुझे अब आप इससे मेरे मुकाबले मुझे चिढ़ा रहे हो, नहीं समझ सकता। मैंने देखा है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि सलवात देते हैं, जब मासूम किसी और का नाम आता है तो बड़े जोर की सलवात देते हैं। आप जो ही चाहे करें, लेकिन जो हुक्म नजर हो मैंने आपको बता दिया है। सलवात मिलजुल के भेजे मोहम्मद सबसे ज्यादा, और अल्लाह इसको हक के बीमार कलबरा शिफा तो बुनियादी तौर पर इस वक्त मैंने सिर्फ ये बात आपकी खिदमत दर्ज करना चाहिए कि दुश्मन हमारे पीछे लगा है, हिदायत के चराग को गुल कर देना चाहता है। बहुत गुफ्तगू इस पर, मैंने सिर्फ एक पहलू गुफ्तगू की है कि लेकिन वो मासूम के भी पीछे पड़ता है। तो फिर हमारी आपकी हैसियत क्या है, लिहाजा हमें हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए। और शैतान हमेशा जिन नहीं है कि छुप के हमला करे। शैतान की 2 किस्में हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। बहकाने वाला शैतान जिन से भी होता है और बहकाने वाला शैतान इंसान से भी होता है। कभी वो टोपी पहन के बहकाएगा, कभी शेरवानी पहन, कभी अम्मामा पहन के बहकाएगा, कभी अबा पहन के। हमेशा पैंट शर्ट में बहकाने नहीं आएगा, बल्कि पैंट शर्ट में कम आएगा, इसलिए कि पैंट शर्ट की बात आसानी से न सुनेंगे। लेकिन टोपी शेरवानी चाहे नकली हो, अम्मामा चाहे उसके नीचे की मंजिल खाली हो, आप उसका एहतराम करते हैं, इसलिए कि आप इल्म का एहतराम नहीं करते, लिबास से इल्म का एहतराम करते हैं। बेशक सईद बुखारी ने कहा था मुसलमानों की मुसीबत ये भी है कि जो एहतराम अल्लाह ने इल्म को दिया था, इल्म तो देखते नहीं है, लिबास से इल्म की तरफ चले गए हैं, लिहाजा लिबास इन्हें खूब धोखा देता है। वाह खाली गुजरे कहीं से अम्मा लगा के आ गए, लीजिए साहब जनाब हो गए मुज्तहिद।
مجتہد علامہ خیر ادھر ادھر کی باتیں بہت ہو گئی. میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کروں کہ اللہ کا وعدہ ہے ہدایت کا چراغ گل ہونے والا نہیں بلکہ اپنا زمانہ گزرتا جاتا ہے اس کی روشنی پھیلتی جاتی. میں نے ابھی آج ہی پڑھی ہے رپورٹ اور کسی یورپ کے ہی بنائے ہوئے ٹی وی کی ہے کہ جس میں تمام یورپ اور امریکہ کے ملکوں کی الگ الگ گنتیاں دی گئی ہیں کہ فاسٹسٹ گروونگ ریلیجن آف دا ورلڈ از اسلام. اور پھر ان کی فیگر بتائے ہیں کہ مثلا ہر سال 50,000 لوگ امریکہ میں مسلمان ہو رہے ہیں, 55,000 لوگ یو کے میں مسلمان ہو رہے ہیں, 4,000 سویڈن میں, 5,000 یہاں. تو چونکہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اس لیے تشویش اور بڑھ گئی ہے. اور اب وہ سازشیں رچ رہا جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ اسلام کی طرف آنے کو کیسے روکا جائے. میں صرف اشاروں میں کہہ سکتا ہوں, وقت گزر گیا. اسلام کی طرف لوگوں کو آنے کو روکا کیسے جائے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے جب اسلام کو ایسے پیش کیا جائے کہ آدمی دیکھ کے دور سے بھاگے. ایسے حلیہ بنا دو. اگر میں ایسے لباس پہن کے ٹہلوں کہ جسے کامن سینس کا آدمی دیکھ کے گھبرائے کہ نہ جانے کون بابا ہے, اور میں کہوں کہ میں مولائی ہوں, تو میں جوانوں کو اسلام سے بھگاتا ہوں. اگر میں اپنے سر کو کاٹ کے پورے بدن کو خون میں تر کروں اور اپنے ننھے سے 2 سال کے بچے کے سر پہ اتنی بڑی تلوار چلاؤں, تو یہ تصویر جب جائے گی تو آدمی کہے گا اس اسلام میں مجھے نہیں آنا. بے شک لوگ گالیاں دے رہے ہیں رہبر کو, مگر ان کی بصیر نگاہوں نے دیکھا تھا کہ کیا حالات ہیں, کس طرح دشمن کی سازشیں ہیں, کس طرح اسلام سے کون کون سی تدبیریں, بھگل بنا کے ٹہلنے والے, بے ڈھنگے نعرے لگانے والے, بے ڈھنگی کیف صورتیں کرنے والے. ماتم مظلومیت کھینچ کے لاتی ہے, یہ جلوس کھینچ کے لاتے تھے لوگوں کو. ہمارا گریہ, ہماری سادگی, ہمارا ماتم, ہمارے نوحے کھینچ کے لاتے تھے, مگر اب اسے مذہقہ خیز بنایا جا رہا ہے تاکہ تفریح ہو جائے. اس سال گھڑوں کا ماتم نکلا, دیکھا آپ نے, سر پہ گھڑے پھوڑے جا رہے ہیں, بڑے بڑے برچھے لے کے سروں پہ یوں مارے جا رہے ہیں. یہ سب سازشیں ہیں. میرے جوانوں ہوشیار ہو جاؤ, تمہارے جذبات کو بہکا کے تم سے وہ کام کرائے جا رہے ہیں جس سے تشیع کا چہرہ اتنا مکروہ بن جائے کہ کوئی ادھر کھینچ کے نہ. اس سازش میں وہابیت بھی شامل ہے اور اس سازش میں اسرائیل اور امریکہ اور انگلینڈ بھی شامل ہے. یہ وہابیت کا کام ہے جو یہ سب ہو رہا ہے, یہ وہابیت کے پیسے سے ہو رہا. میرے جوانوں جاگو, تم سمجھ رہے ہو تو مزاداری کر رہے ہو, تم سمجھ رہے ہو تو مولائی ہو. خدا کے لیے ہوش میں آؤ. مجھے پتا ہے اس کے بعد سوشل میڈیا میرے لیے کیا لکھا جائے گا. میں وہ خوش نصیب ہوں جسے دونوں پارٹیاں مجرم بناتی ہیں. ایک طرف سے مجھے لکھا جاتا ہے وہابی ہے اور دوسری طرف سے لکھا جاتا ہے MI6 کا ایجنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہابیوں کی آنکھ کا بھی کانٹا ہوں اور میں MI6 کے ایجنٹوں کی آنکھ کا بھی کانٹا ہوں. انشاءاللہ ایک صلوات بھیجیں محمد. سنیں گے آپ, نہ کہے گا کوئی آپ سے, مگر میں کہوں گا آپ سے, خدا کے لیے جاگیے, سوچئے کہ ہمارا دین تیزی سے پھیل رہا تھا. جمہوریہ اسلامی کے انعقاد کے بعد جنگ ہوئی, جنگ کے بعد سازشیں ہوئیں, سازشیں رچی گئیں, 9/11 کی گرایا گیا. اسلام سے دشمنی بڑھانے کے لیے خوب دشمنی طالبان اور داعش کے ذریعے پھیلائی گئی کہ ایسے ہوتے ہیں, ان کے پاس جاؤ. تو لوگ داعش اور طالبان کو چھوڑ کے ادھر آنے لگے کہ یہ ویسے نہیں ہے, توجہ دیں. طالبان اور داعش کو چھوڑ کے ادھر آنے لگے تو اب ہمارے اوپر ساری نگاہیں ہیں کہ دین اہل بیت تک لوگ نہ پہنچ سکیں. وہابیت بھی اس پہ لگی ہے, یہودیت بھی اس پہ لگی ہے. جو واجب ہے اسے نہیں چھوڑ سکتے. واجب کو بھی مذہب کہیں کہیں ہم سے کہتا ہے کہ کرنا حرام ہے. اگر میں کہیں جا کے اس شہر میں جہاں فساد ہے مسلم اور ہندو کا, اور میں اگر نماز پڑھوں پلیٹ فارم تو میرے 2 منٹ لگیں گے, مار دیا جاؤں گا, تو مجھ پر حرام ہے کہ میں وہاں نماز پڑھوں. اگر میں بدسلیقگی سے کسی اسٹیشن پہ جا کے راستے روک کے نماز پڑھوں جس سے لوگوں کو زحمت ہو, مذہب بدنام ہو, ڈبے میں راستہ نہیں ہو, میں نماز ڈبے میں لوگوں کو روک کے نماز پڑھوں, اذیت پہنچاؤں, مذہب کہتا جائز نہیں ہے. تو واجب کام بھی اگر
بدنامی مذہب کا سبب بنے تو مذہب اسے بھی بدلتا ہے، اس لیے کہ مذہب کی عزت سب سے اوپر ہے، دین کی حفاظت سب سے اوپر ہے۔ زیادہ یہ تعبیریں جو کی جاتی ہیں کہ کیا حجاب کا مذاق اڑائے، حجاب واجبات میں ہے اور حجاب ہمارے خلاف سازش ہے، اس کے مقابلے میں ہم اس لیے ڈٹے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے سروں سے چادریں چھین کے اپنے بے حیائی کی کلچر کو وہاں پر بھیج رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس بات کو محسوس کریں، واجبات میں، مستحبات میں اور میرا جو جی چاہتا ہے اس کے کرنے میں بڑا فرق ہے۔ ہم بہت سے کام کر رہے ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے، جائز زیادہ زیادہ ثابت ہوتا ہے۔ میں جن بات کی بات کر رہا ہوں، جو فتوے پوچھے جاتے ہیں، زیادہ زیادہ جائز کا فتویٰ آتا ہے، مستحب ثابت کرو، پھر کرو۔ جائز ہے کہ اسلام مذہب نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں، میرا دل کہہ رہا کہ جائز ہے تو میں کروں گا، تو جائز کو بھی مذہب بنا کے کریں گے تو جائز بھی نہیں رہ جائے گا۔ میں نے بہت باتیں کہہ لی ہیں، اللہ کرے کہ نیت پہ شبہ نہ کیے جائے، اور زیادہ زیادہ الزام لگتا ہوں، لگ چکے دونوں، اس سے بڑا الزام انشاءاللہ کوئی نہیں لگ پائے گا۔ بس میرے عزیزوں میں بات یہ ختم کرتا ہوں، سوچو ذرا، کربلا میں اتنی عظیم قربانیاں، انسان کو جو ملے سب قربان کیا۔ میں نے کل کہا تھا کہ اولاد، مال، جان سب قیمتی ہیں، مگر قیمتوں کی دنیا میں سب سے قیمتی چیز کا نام ہے آبرو اور عزت۔ اس سے قیمتی کچھ نہیں۔ عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے شریف مال، دولت، پیسہ، اولاد سب لگا دیتا، جان عزت بچانے کے لیے۔ خدا نہ کرے کہیں حملہ ہو جائے اور گھر کی خاتون پہ حملہ ہو جائے، خدا نہ کرے، تو نہ اپنی جان دیکھے گا نہ اولاد کی جان دیکھے گا، سب دے دو، عزت بچاؤ، آبرو بچاؤ۔ خدا نہ کرے میری صورت کو اس کے سر سے دوپٹہ چھین لیا جائے، اسے ننگا چادر کھینچ کے باہر نکالا جائے، ہم جان دے دیں گے اپنی محجبہ بیٹی کے خالی حجاب کو بچانے کے لیے۔ وقار شریفوں کی دنیا میں بڑا قیمتی ہے، مگر کربلا والوں نے اولاد بھی دی، مال بھی دیا، سب تو دیے دیا، عزت و وقار کی قربانی دی۔ ان کے لیے اون محمد کے لاشوں کے درمیان سجدے کرنا آسان تھا، مگر ننگے سر کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ زینب نے بددعا کے لیے ہاتھ کہیں نہیں اٹھائے، بھیا کی لاش کو کچلتے دیکھا مگر بددعا نہیں کی، تماچے کھائے ہیں مگر بددعا نہیں کی، تازیاں نے کھائے ہیں مگر بددعا نہیں کی، کہیں بددعا نہیں کی ہے۔ مگر جب دربار، کل میں نے پڑھا کشف میں، دربار یزید میں لے جانے لگا تماچے مار کے، لے چلو ورنہ تلوار تاریاں لگائیں گے، تو کہا تھا ننگے سر۔ اور بیمار امام نے کہا پوری اماں یہ وقار کی قربانی میں دے دیجیے، قبول کر لیجیے ننگے سر دربار یزید میں جانا۔ علی کی بیٹی فاطمہ کا رفت جگر ننگے سر دربار میں آ گئی۔ اب دربار میں جو پہنچی تو بیویوں نے بے چینی دیکھی تھی، بازار کی صورت کیا ہے، دور تخت پر، اونچائی پر تخت پہ یزید بیٹھا ہے، تخت کے نیچے اسے لوگوں کو میں وہ کر چکے تھے، لوگوں کو یزید چھیڑ رہا ہے، کہہ رہا کتنے خوبصورت ہو، دنیا میں مر جانے کے بعد آدمی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، مگر یہ حسین ہے، دشمن میں ان کے حسن کی تعریف کر رہا ہے، اور اس منظر کو بھی بہن دیکھتی ہے کہ وہ بیٹی زینب کی بے چینی دیکھی تھی، بیویوں نے ہلکے میں لے لیا، زمین پہ خاک پہ بیٹھے اہل حرم۔ ایک مرتبہ یزید کی نگاہ پر اس نے دیکھا ایک باوقار خاتون سر جھکائے بیٹھی ہے، چاروں طرف سے دوسری عورتیں ہلکے میں ان کو بیویاں لیے ہیں، کہیں کون ہے؟ یہ بتائے زینب ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی، علی صاحب کی بہن۔ اچھا یہ زینب ہے، زینب اٹھو، کے سامنے آؤ، مجھے تم سے کوئی بات کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب زینب کیا کرے؟ ایک بات کی اس پر دعا کر دینا، امام نے وقت اس سے روک دیا۔ زینب کی بے بسی دیکھ کے قافلے میں کنیزیں ہیں، کنیزوں میں فضہ ہے، افشا کی رہنے والی سی آپوس کنیز، اس نے مرتبہ شہزادی کی بے چینی کو دیکھا، اٹھ کے کھڑی ہوئی، زینب کبریٰ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، کہا یزید تیری بلال
میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تیری مزار نہیں کرے شہزادی سے وضو کرے۔ یزید نے کہا کسی کو ہٹا اسے قادیانے مار دے۔ سپاہی چلا قادیانہ لے کے مار کے ہٹا دے۔ ایک مرتبہ اس کنیز نے جو فضا ہیں حبشہ کی سیاپوش کنیز دیکھا تو انہیں کے ہم وطن کالی پوش والے غلام تلواریں لیے کھڑے ہیں یزید کے پیچھے اس کی حفاظت کے لیے۔ اس نے وہیں سے آواز دی میرے حبشہ کے بھائیوں تمہاری بہن کو کیا ہو گیا؟ تمہاری بہن کو تالیانے لگے، تم تماشا دیکھو، یہ بہن نہیں تھی کالی حفاظت تھی۔ نہ جانے درد کیا تھا آواز میں۔ ایک مرتبہ جوان تلوار لے کے آگے یزید روک، اگر ہماری بہن کو تالیانے پڑے آئے تو خون بہ جائے گا۔ بگڑے حالات نے عظیم کو مجبور کیا، اشارہ کیا فضا کے تالیانے نہ لگے۔ آج میری شہزادی کی شاید کربلا کے رک کر کے آواز دی ہو، ارے میرے بھیا عباس، ارے کنیز کے بچانے والے اتنے ہیں، اگر تو بازو کٹا کے سو گیا تیری بہن کو سب بستا، تیری زینب کے سر پہ چادر رہی، زینب کے ننگے سر کو تو دیکھ نہ سکا، تو کے نیزہ پہ نہ رکا، گھوڑے کے گلے میں عباس کا سر باندھ کے کربلا سے کنگے اور شام تک لایا گیا، وہی سر عباس بھی رکھا ہے، زینب بے چین ہے، نہ میرے بھیا کے بازو کٹتے، نہ میرے بازو سر بستہ ہوتے، نہ میرے بھیا کا سر کٹتا، نہ میرے سر سے چادر چھلتی، ارے میرا بھیا عباس ترائی کے کنارے کیا سویا کہ زینب کو دیار دیار پھرایا جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ فَاتَبَ حسین علم بردار سید الشہداء زینب کے بھیا کا علم